15 منٹ پہلے اٹھیے۔ جلد بازی انسان کے دل کو کمزور کرتی ہے۔ وقت کی کمی ہمارے دل کو متاثر کرتی ہے۔ معمول سے 15 منٹ پہلے جاگنے کی کوشش کیا کریں۔ کسی کو خوشی دیں، اس سے آپ کا رزق بڑھتا ہے۔ مہمان نواز بنیے۔ ضروری نہیں کہ مہمان نوازی مہنگے کھانوں سے کی جائے۔ ننگے پاؤں چلنے کی کوشش کریں، اس سے آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جاپانی لوگ دن میں آدھا گھنٹہ ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ جب آپ غصہ ہوں تو گہری گہری سانسیں لیں۔ آپ جلد ہی پرسکون ہو جائیں گے اور آپ کا دماغ تر و تازہ محسوس کرے گا۔ اگر آپ اپنے موجودہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو کچھ نیا حاصل کرنے کی کوشش سے پہلے کسی پرانی چیز سے علیحدگی اختیار کریں۔ جس لمحے آپ علیحدگی اختیار کریں گے، آپ کی زندگی میں نئی چیزیں ضرور آئیں گی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آپ کو پسند کرے۔ جب پھول کھلتا ہے تو تتلی خود بخود اسے ڈھونڈ لیتی ہے۔ جب درخت اگتے ہیں تو پرندے خود ہی شاخوں پر آتے ہیں۔ جب پتے مرجھا کر گرتے ہیں، پرندے اڑ جاتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انسان حرکت میں ہو تو وہ اچھا نہیں سوچ سکتا۔ سوچنے کے لیے خاموشی سے بیٹھنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک دماغ ہے، اور جب ہمارا ذہن حرکت کی طرف متوجہ ہو تو ہمارے لیے غور و فکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سونے سے 5 منٹ پہلے اپنے دماغ کو ہر قسم کی سوچ سے خالی کریں۔ اس سے خون کی نالیاں آہستہ آہستہ پرسکون ہو جاتی ہیں، جس سے خون کا بہاؤ بہتر ہوتا ہے، دماغ کی تھکن کو دور کرتا ہے اور آپ کو قدرتی طور پر نیند آنے لگتی ہے۔ اپنے کمرے کو صاف رکھیے۔ صفائی دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ جن کے کمرے گندے ہوتے ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں اور انہیں اپنے کام پر توجہ دینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ آپ کا کمرہ ایک آئینہ ہے جو آپ کو اندرونی ذہانت کو ظاہر کرتا ہے۔ سبزیاں آپ کے دماغ اور جسم کو فوری طور پر صاف کرتی ہیں۔ خوراک ہی ہے جو آپ کے جسم اور دماغ دونوں کو صحت مند بناتی ہیں، لہٰذا سبزیاں زیادہ سے زیادہ کھائیے۔ اس کام پر محنت کریں جو ضروری ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ ہی کبھی آپ کو مستقبل میں پچھتانا پڑے گا۔ پیارے ناظرین، جب آپ کا ذہن خالی ہو تو وہ فضول باتیں سوچتا ہے۔ خود کو ان کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کریں جو آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ چیزوں کی قدر آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ خود ان پر عمل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کی ٹھنڈک یا گرمائش سے آپ پانی کو چھوئے بغیر واقف نہیں ہو سکتے۔ خود تجربہ کرنے کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر دن ایک نیا دن ہے۔ باحثیت انسان ہم ماضی پر زیادہ غور کرتے ہیں، لیکن جب آپ بیج سے پھل اگتے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی شخص اور کوئی بھی چیز ایک ہی جگہ نہیں رہ سکتی۔ چیزوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ کبھی بھی بچا ہوا کھانا باہر نہ پھینکیے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنا کھانا ختم نہیں کر پائیں گے تو اسے فوراً کسی اور کو دے دیں۔ یہ عمل آپ کی ذہانت کو تیز کرتا ہے۔ زیادہ کی خواہش مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ جب ہم ایک چیز حاصل کر لیتے ہیں تو ہم مزید 10 کی خواہش کرتے ہیں، اور جب ہم 10 چیزیں حاصل کر لیتے ہیں تو ہم مزید 100 کی خواہش کرتے ہیں، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح کی تازہ ہوا سے اپنے پھیپھڑوں کو بھرنا آپ کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ 3 زہر لالچ، غصہ اور جہالت، ان سے دور رہیں۔ لالچ میں ہم اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے بعد بھی مزید کی خواہش کرتے ہیں۔ غصہ ہماری صحت کو برباد کرتا ہے۔ جہالت بے وقوفی کی حالت ہے۔ ہم عقل یا
علم سے بے خبر ہیں اور تعلیم سے محروم ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو ان 3 چیزوں سے دور نہیں کریں گے ہم بے سکون رہیں گے۔ دوسروں کی خوبیوں پر توجہ دیں، خاص طور پر ان کی خامیاں ظاہر ہوں۔ دوسروں کی خوبیوں پر توجہ دے کر آپ ان سے ایک خوبصورت رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ جوتے اتارنے کے بعد انہیں ترتیب سے رکھیے، یہ آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے گھر داخلی حال کو دیکھ کر اس کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ آپ کے دماغ کی خرابی سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اپنے جوتے کس طرح رکھتے ہیں۔ چیزوں کو ویسے قبول کریں جیسی وہ ہیں۔ جب آپ کو ہدایت ملتی ہے تو پسند ناپسند کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم چیزوں کو حقیقت جان لیتے ہیں تو ہماری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ برائی کو اچھائی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ فرق پہچانیے، جب کام کا وقت ختم ہو جائے اور آپ گھر جانے لگیں تو کام کو پیچھے چھوڑنا ضروری ہے۔ جو وقت بچا ہے وہ آرام کرنے کا وقت ہے۔ اپنی گھریلو زندگی سے لطف اندوز ہوں، یہ سٹریس کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اپنے کام کو کبھی بوجھ نہ سمجھیے۔ کام کے بغیر ایک دن کھانے کے بغیر ایک دن کی طرح ہے۔ صرف اس طرح سوچنے سے ہی آپ کا کام آپ کو حقیقی خوشی دے گا۔ دوسروں کی رائے سے متاثر نہ ہوں، یہ الجھنوں سے نکلنے کا بہترین راز ہے۔ اگر آپ دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو آپ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ دکھاوا نہ کریں۔ جب لوگ دولت مند ہو جائیں تو وہ غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ خاموش رہیں تو ان کی خوبصورتی قدرتی طور پر خود بخود سامنے آتی ہے۔